تو یسوع مسیح نے خود کو ٹوٹنے کے لیے پیش کیا. ایک بیج کئی ایک بیجوں کو جنم دیتا ہے. اس سے پہلے کہ زندگی جنم لے، اس سے پہلے کہ کونپلیں پھوٹیں، ہمیں اس خول میں سے باہر آنا ہوگا. لیکن آپ ایک دانے کو پکڑ کے زمین برد کر دیں، اس کو دفنا دیں، ریزلٹس ہیں. اگر تیرا روزہ تجھے نہیں توڑ رہا، وہ خدا تک نہیں پہنچ رہا. روزہ آپ کے دشمن کو بدلنے کے لیے آپ نہیں رکھ رہے. روزہ اصل میں آپ کو بدل دیتا ہے اور آپ خدا کے پرسپیکٹو سے اپنے دشمن کے ساتھ ٹریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. خدا تیرے اندر روح القدس کی قدرت کو یہ اس طرح سے کام کروا دے گا کہ آپ معاف کرنے والے، برداشت کرنے والے اور محبت کرنے والے بن جائیں گے، اور آپ اس کو سمجھیں. چل لیا جاؤ. ابھی ہم سیکھ رہے ہیں گیہوں کے دانے کو مرنا ہوگا، اس کو گمنامی کے اندر جانا ہوگا، اس کو تنہائی میں اپنی کھال کے اندر سے نکلنا ہوگا، پھر وہ پھلدار ہوگا. بلندی کی طرف نہیں بلکہ نیچے جانے کا راستہ ہے، اور یہ زندگی کا راستہ موت کی وادی سے گزرنے کے بعد ملتا ہے. ہاللیلویہ. آئیے جو کلام آپ سننے کو ہیں، جسے خدا نے اپنے سب ناموں سے زیادہ عزت دی ہے، اس کلام کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. جو زندہ ہے اور جو زندگیوں کو بدل دینے کی قدرت رکھتا ہے. دو ادوار نے، زمانوں نے اس پر الزام لگایا کہ تحریف شدہ ہے، بدل گیا ہے، لیکن کوئی کھولنے کی جرات تو کرے. اور جو ایک بار اسے کھولتا اور اس میں داخل ہوتا ہے وہ بدل جاتا ہے، کیونکہ یہ نہیں بدلا، بدلنے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویہ. آئیے زوردار تالیوں کی کھنکھناہٹ کے ساتھ خدا کے کلام کو، مسیح مجسم کو خوش آمدید کہیں گے اس کی اس خوبصورت پریزنس کے لیے اپنے درمیان. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! خداوند کی تعریف ہو. Praise God! Praise God! Praise God! Praise God! تعریف ہو، تعریف ہو، تعریف ہو، تعریف ہو. ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند ہوں، ایک مختصر دعا اور پھر ہم کلام کی طرف بڑھتے ہیں. بزرگ باپ، تیری شکر گزاری اس تیری زبردست حضوری کے لیے، اس قیمتی موقع کے لیے کہ تو نے ہمیں بخشا کہ ہم تیرے پاک چرنوں میں موجود ہیں. آج جس قدر تو نے ہماری زندگیوں میں کام کیا ہے اور جس طرح سے تیرے روح نے دلوں کو چھوا ہے، یہ حضوری یوں ہی کام کرتی رہے. یہ دل تیار رہیں تاکہ جب یہ بیج بویا جائے یہ 100 گنا پھل لائے. میرے منہ کا کلام اور میرے دل کے خیال تیرے حضور مقبول رہیں، یسوع کے نام میں، آمین آمین. پریز دی لارڈ. ہاللیلویہ. ایک بار پھر آج صبح آپ سبوں کو خدا کی حضوری میں خوش آمدید کہتا ہوں اور شکر گزار ہوں کہ آپ سب خدا کی حضوری میں موجود ہیں. آمین. اس کی سلامتی ہمیشہ آپ پر قائم رہے. ہم آج 5th ویک میں ہیں اور گزشتہ ہفتوں میں ہم نے خدا کے کلام کو سیکھا
اور میں آج اس 5th ویک میں خود کو یوں محسوس کرتا ہوں جیسے ہم صلیب کے اتنے قریب کھڑے ہیں. آئی فیل اٹ. آپ لوگ نہیں فیل کر رہے ہوں گے کیونکہ آپ کو یہ بھی نہیں یاد کہ پچھلے ہفتے ہم نے سیکھا کیا تھا. پچھلے سے پچھلے، کیونکہ پچھلے کی نقل تو لگا لی نا، پتا تھا کہ پوچھا جانا ہے. تو استاد کا کام ہوتا ہے اتھو گھیرنا جتھے نقل نہیں بجی. ہاں چلے تو اب اس سے پچھلے ہفتے کو دیکھ لیں. شاباش جس کے پاس نوٹس ہیں. میں تو دساں گا تو آ جائے گا نا، خود ہی یاد رکھنا ہے. میرے بتانے سے نہیں نا، خود سے آنا چاہیے. پریز دی لارڈ. سو میں کہہ رہا تھا کہ فور می، میرے لیے یہ اس طرح ہے جیسے میں نے فرسٹ ڈیز میں آپ کو کہا تھا کہ لینٹ سیزن کا مطلب ہے اپنے آپ کو اپنے کردار میں اس قدر تیار کرنا کہ ہم مسیح کی صلیب کے قریب تر ہو جائیں. اور مسیح کا مصلوب ہونا وہ ماضی کا قصہ ہے. قصہ لفظ ڈیبیٹیبل ہے، حقیقت ہے، لیکن وہ تاریخ ہے. ٹھیک ہے. اب ہمیں لینٹ سیزن میں سے گزر کر پہنچنا کلوری ہی تک ہے، لیکن صلیب میری ہونی چاہیے اور مصلوب میں ہوں گا تاکہ مسیح کے ساتھ جی اٹھنے کا تجربہ بھی کر سکوں. تو جو کوئی اپنی خودی کا انکار نہ کرے، آیت یوں نہیں ہے، میں اس کو بول رہا ہوں، اور اپنی صلیب نہ اٹھائے، وہ میرے ساتھ زندہ بھی نہیں ہو سکتا. آمین. تے اسمان تے جانا تے صرف نعرے دعوے ہو جان گے. ہمیں یہاں سو آئیے، جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ میرے لیے جیسے جیسے ہم 5th ویک اور پھر کمنگ 6th ویک ہے اور پھر ہم عید قیامت کی طرف بڑھ جائیں گے، تو یہ یوں ہے جیسے مسیح مصلوب کی سانسوں کی وہ خوشبو صلیب پر سے میں لے پا رہا ہوں. اتنا اپنے آپ کو قریب محسوس کریں. کالے کپڑے سلوانا امپورٹنٹ نہیں ہے، کیونکہ گڈ فرائیڈے یا مسیح کی مصلوبیت آپ کو سوگ کے لیے انوائٹ نہیں کرتی ہے. یہ سوگ نہیں ہے، بلکہ موت کے ذریعے زندگی کو پانے کا معاہدہ ہے، خوشخبری ہے. آؤ میری موت میں سے اپنی زندگی کو حاصل کرو. ہاللویہ. تو ہمیں جستجو کرنی ہے اس طرف بڑھ جانے کی. تو آج ہم ایک اور بڑا اہم ٹاپک سیکھیں گے اور وہ بھی کریکٹر بیسڈ ہوگا، کیونکہ میں نے آپ کو کہا فاسٹنگ اور جو مسیح کی صورت پر ڈھلنا ہے، مسیح کے مزاج کو اختیار کرنا ہے، یہ دراصل مادی چیزوں دنیوی چیزوں کی طرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنے کردار پر کام کرنا ہے. تو لینٹ سیزن کو، ان روزوں کو ہم نے اس طرح سے گزارنے کی سٹرگل کی جو میں نے آپ تک پہنچایا. اب آپ کی طرف سے رسپانس وہ پاکرو چیک کر سکتا ہے، یا آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا آپ کی ریاضت اس میں کیا رہی ہے. تو وہ کریکٹر بیسڈ ہے، ہم اپنے کرداروں کو کتنا کر پائے ہیں. تو اسی کردار کی تشکیل کے لیے، نشو و نما کے لیے یا بہتری کے لیے، مسیح کی مانند بننے اور ڈھلنے کے لیے آج ہے The grain must die. ہمارا ٹوڈے ٹاپک The grain must die. دانے کا، گیہوں کا دانہ جب تک زمین میں، ہاں جی کیا یسوع مسیح نے کہا؟ پڑھ لیں اسے.
यूहन्ना 12वां बाब 24वीं आयत से 26वीं आयत मैं पढ़ देता हूँ। अगर किसी का दिल कर रहा हो पीछे पढ़ने के लिए तो इजाज़त है, आप उसको पढ़ सकते हैं लाउडली, अदरवाइज फिर मैं इसको पढ़ता हूँ। जी पढ़ूँ? यूहन्ना 12वां बाब 24वीं आयत मैं पढ़ रहा हूँ। मैं तुमसे, हाँ जी पढ़ना है। मर नहीं जाता, हाँ, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। आमीन। जो अपनी नहीं पढ़ते जाएं 24वीं आयत तक, 26वीं आयत तक, वो उसे खो देता है, और जो दुनिया में अपनी जान से अदावत रखता है वो उसे हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखेगा। अगर कोई शख्स मेरी खिदमत करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा आदम भी होगा। अगर कोई मेरी खिदमत करे, आए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या कमाल शर्फ है। खैर मैं इस आखिरी आयत 26वीं आयत 25वीं 26वीं आयत को तो शायद छू भी ना पाऊँ, लेकिन आपको बताने के लिए सिर्फ जो इसकी कोर है, जिसके पीछे हमें भागने या जस्तुजू करने की ज़रूरत है, वो है, हाँ, अगर कोई शख्स मेरी खिदमत करे तो मेरे, हाँ जी बोले, पीछे, और जहां मैं हूं वहां मेरा। यीशु कहाँ है? बाप के दाहिने, खुदा के तख्त के पास। तो वो आपको शोर करता है, जहां मैं हूं मेरी खिदमत करने वाला भी वहां होगा। क्यों? इसको कमाल लफ्ज के साथ मसीह ने क्लोज किया है। क्या? पढ़ें, अगर कोई मेरी खिदमत करे तो बाप उसकी इज्जत करेगा। हालेलुया। क्या जबरदस्त बरकत है। इस पूरी कायनात को बनाने वाला खुदा, जिसका नाम लेते हुए दुनिया थरथराती और कांप जाती है, जिसके सामने आपकी और मेरी हैसियत रेत के जर्रे की मानिद भी नहीं है। हम रेत के जर्रे भी नहीं है। जब आप ओवरऑल इस कायनात को कैलकुलेट करते हैं तो हम रेत के जर्रे से भी छोटे हैं, हम दिखेंगे ही नहीं। लेकिन वो खुदा आपकी इज्जत करेगा, क्योंकि आप मसीह को सर्व कर रहे हैं। तो ऐसली कोई फिक्र नहीं, कुर्सी मिले ना मिले, कोई ऑनर करे ना करे, कोई नाम कॉल करे ना करे, आसमान का बाप मसीह की खिदमत गुजारों की इज्जत करता है। हालेलुया। लेकिन शर्त है भाई, खिदमत, और खिदमत का तरीका पैटर्न सबसे पहली आयत में मौजूद है। वो क्या? जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता। दोस्तों, sacrifice that leads to fruitfulness, कुर्बान करना, कुर्बानी होना, जो रोमियो 12वें बाब के अंदर कहता है, अपने आप को ऐसी कुर्बानी होने के लिए, बोल दें, बाकी आयत मुझे भूल जाती है, नजर करो जो जिंदा, पाक और खुदा को, अब सब मिलकर बोल दें, आपको पता तो चल ही गया है। अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए जो जिंदा, पाक, खुदा को, यही तुम्हारी। आमीन। आइए वापस। तो मेरा जो फर्स्ट लाइन मैंने बोली, द ग्रेन मस्ट डाई।
گیہوں کو مرنا، دانے کو مرنا ضرور ہے. اس کے لیے میں نے جو اس کو آج کے سرمن میں اس کو ٹائٹل دیا ہے وہ ہے ٹوٹنے کا جلال. اجاز بھائی کیا؟ ٹوٹنے کا جلال. یہ ایک خفیہ راستہ ہے جو کیلوری کی طرف آپ کو لے کے چلا جاتا ہے. آمین. آئیے 24ویں آیت کی طرف بڑھ جاتے ہیں اور سیکھنے کا آغاز کرتے ہیں. اگر گیہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہ جائے تو اکیلا رہتا ہے. مرنا، آپ کی دانست میں مرنا کیا ہے؟ یہاں آپ کی دانست میں مجھے ایک دو آنسرز چاہیے ہوں گے. مرنا کیا ہے؟ جی کوئی اسکالر ہے؟ نہیں؟ چلے ٹھیک ہے. اچھا جی، میرے لیے جو میں اس کے لیے لائن آپ کو دینا چاہتا ہوں، یہاں مرنا سے مراد مٹ جانا نہیں ہے. جو یہاں پر مرنے کی ڈیفینیشن ہے ختم ہو جانا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مرنا اپنی صورت کو بدلنا ہے. جب یہاں گیہوں کے دانے کی ایگزامپل یسوع مسیح دے رہے ہیں تو دراصل وہ ہمیں سکھا رہے ہیں صورت کا بدل جانا. مسیح کے لیے جب آپ پڑھتے ہیں یشعیاء اس کا 53 باب اور اس کی 5ویں آیت آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا، ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں. اور یہاں پر جو عبرانی لفظ وونڈ کے لیے، زخم کے لیے استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہے توڑے جانا. اس کے بہت سے خوبصورت معنی یہاں پر ہمیں ملتے ہیں، لیکن جو میں آج آپ کے لیے دے رہا ہوں وہ کہتا ہے ٹو بریک. ایک جو اس کا معنی ہے توڑ دینا، اور یہی وہ توڑے جانا ہے جو یسوع مسیح نے خود اپنے آپ کو دیا. یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے، بولے اس ساتھ سے شامل رہیں، توڑا جاتا ہے. سو یسوع مسیح نے خود کو ٹوٹنے کے لیے پیش کیا، اور اس سے پہلے کہ وہ ہم سے ٹوٹنے کا تقاضا کرے اس نے خود کو توڑا. گیہوں کا دانہ تو آپ نے دیکھا ہوگا، گندم کا دانہ دیکھا ہوگا، یا کوئی اور بیج دیکھا ہوگا کبھی؟ جی، اس کے مرنے میں سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا کام، میں نے یہ چند ایک تصاویر اس کی بنوائی. اچھا، یہ رزلٹ ہے جو خوبصورت لگتا ہے. یہ امیج آپ کی آنکھوں کو بڑا بھلا لگتا ہے کہ یہاں پر لائف ہے. اور یہ ایک پولا ایک بیج کی مرہون منت ہے. ایک بیج کئی ایک بیجوں کو جنم دیتا ہے، اور ان تمام بیجوں کے اندر اگلے کئی اور بیجوں کی زندگی محفوظ ہوتی ہے نا. لیکن طریقہ کار کیا ہے؟ ہوتا کیا ہے؟ ایک بیج کو مٹی کے نیچے دفن کیا جاتا ہے. ایسا ہی ہے. اس نوعیت سے پہنچنے سے پہلے وہ مٹی کے اندر اس حالت میں تنہا پڑا ہوتا ہے، اکیلا. سو کہیں نہ کہیں ہمارے کردار کو ہمیں اس دنیا سے علیحدگی کی ضرورت ہے. کچھ وقت ہمارا خاموشی میں، تنہائی میں، علیحدگی میں گزرنا ضروری ہے. اور جب تک ہم اس تنہائی کو فیل نہیں کرتے، خاموش رہنے کا تجربہ نہیں کرتے، ہم وہ گین نہیں کر سکتے جو یہ خوبصورتی ہے. تو تنہائی. اچھا، یہ تنہائی آپ کو کس نہج پر لے جائے گی؟ مجھے غور کر کے بتائیے گا.
یہ بیج کی حالت ہے. اس بیج کے اندر آپ کو کیا کیا نظر آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، اور یار میرے نہ کیڑے لبن کی کوشش کرو، کیونکہ سلیم صاحب نو شدت نہ کیڑے نظر آ رہے ہیں. ہاں جی شاباش شاباش، یہ پھٹا ہے، یہ ٹوٹا ہے، وہاں سے بھی کچھ آواز آ رہے ہیں. ہاں جی، ہاں جڑ اور کومپلیں نظر آ رہی ہیں. شاباش شاباش، ویری گڈ. ہاں ڈیفینیٹ نئی زندگی کا آغاز. چلیں، تھینک یو سو مچ آپ کی پارٹیسپیشن کے لیے. سب نے بالکل ٹھیک ٹھیک بولا ہے، اور یہی اس کے اندر موجود ہے. کیڑوں کا مجھے نہیں پتا، وہ پتہ نہیں کدھر ہے. باقی جو بولا گیا وہ بالکل ٹھیک ہے. اچھا، جو نمبر 1، جب تک بیج پورا ہے، اپنے خول کے اندر ہے، وہ زندگی کو جنم نہیں دے سکتا. سب سے پہلی اور انتہائی اہم چیز جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، ہمیں اپنے خول کے اندر سے باہر نکلنا ہوگا. اس سے پہلے کہ زندگی جنم لے، اس سے پہلے کہ کومپلیں پھوٹیں، ہمیں اس خول میں سے باہر آنا ہوگا. اور اس خول کے لیے جو سخت کھال ہے، اس کو جو میں لفظ دوں گا وہ ہے ہماری سیلف ایکچولی میں، جو بھی بھائی سلیم نے بولا تھا. ہمارے پاس گندم تھی گھر میں، اور وہ پڑی ہوئی کچھ 20-22 کلو، وہ خراب ہو گئی. اور میں نے عادل کو، اور اس میں وہ نا چھوٹا سا وہ کیڑا ہوتا ہے، وہ لگ گیا اور وہ پورے گھر میں پھیل رہا تھا. میں نے عادل کو بولا اس کو اوپر جا کے چھت پہ تو کہیں بکھیر دو تاکہ پرندے آئیں گے اور وہ اس کو کھا لیں گے. عادل نے کیا کیا، اس نے اس پورے توڑے کا صرف منہ کھول کے اس کو رکھ دیا. اب پتہ نہیں پرندے اس کو کھا رہے ہیں کہ نہیں، لیکن جب میں وہاں گیا کچھ دنوں کے بعد میں نے دیکھا وہ وہیں کی وہیں اس میں اکٹھی پڑی ہوئی ہے. کچھ بھی نہیں ہو رہا. آپ منو گندم کو اکٹھا کر کے سیو کر لیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن آپ ایک دانے کو پکڑ کے زمین برد کر دیں، اس کو دفنا دیں، ریزلٹس آئیں گے. یہ آج ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے. جب تک آپ اپنے خول میں، اپنی کھال میں، اپنی سیلفنس کے اندر ہے، لیس نہیں، سیلفنس کے اندر ہے، آپ لفظ دھیان سے سنیے گا، آپ بانجھ رہیں گے، انفروٹفل رہیں گے، پھل نہیں آئے گا. آپ دکھنے میں خوبصورت لگیں گے، بڑا پیارا رنگ لگے گا، سب کچھ ہوگا، دنیا تعریف بھی کرے گی، لیکن آپ زندگی کو جنم دینے کے قابل نہیں ہوں گے. تو میں دوبارہ بولنے جا رہا ہوں، اکٹھا کرنا یعنی گندم کے دانوں کو اکٹھا کر لینا زندگی کا پیش خیمہ نہیں ہے. لیکن ایک دانے کو بکھیر جب وہ جاتا ہے زمین میں، اور جب وہ تقسیم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، تو زندگی پنپتی ہے. ہاللیلویا. آپ کے روزے، آپ کی دعائیں، آپ کی پریکٹس، بڑی امپورٹنٹ بات کرنے جا رہا ہوں. اگر تیرا روزہ تجھے نہیں توڑ رہا، وہ خدا تک نہیں پہنچ رہا. آپ اپنے دشمن کے لیے روزہ رکھیں،
بڑی کلیئر تعلیم ہے، اور میں اس کے اوپر بڑا کلیئر ہوں. بھلے کوئی اس کے اندر ڈیبیٹ کے اندر چلا جائے اور ڈھیروں باتیں کرتے رہیں، میری نیچر میں نہیں ہے ڈیبیٹ کرنا. وہ جو کل پرسوں پوسٹ لگائی ہے، وہ کوٹیشن ایک شیئر کی ہے، کیا تھی؟ ہاں، اگر پاسبان اور کلیسیا روح القدس کو اجازت دیں تو خدا کا روح ہر ایک عبادت میں اپنی حضوری اور اپنی قدرت کو، اپنے معجزہ کو آج بھی جاری کر سکتا ہے. ہم نہیں، ہم روک رہے ہیں. وہ جا کے ذرا فیس بک پہ دیکھیں، میں رات کو پڑھ رہا تھا، وہ کوئی باہر ہیں فارنر بیگم کے ساتھ، خادم ہیں وہ، انہوں نے اس کے اوپر بڑا اسٹرکٹ رسپانس کیا ہوا ہے. اس نے لفظ یوز کیا ہے کہ تم ہوتے کون ہو ایسی بات کرنے والے، یہ بلاسفیمی کر دی آپ نے، گستاخی کر دی آپ نے. اس کے نیچے پھر کوئی بیچارہ اس کو آنسر کر رہا ہے، وہ آپس میں بھیڑ گئے. میں ان کو پڑھ رہا تھا، میں نے کوئی رسپانس نہیں کیا. تو میں صرف بات، وہ ایکچولی خادم ہو سکتے ہیں لیکن وہ اس کی سمجھ سے اوپر کی بات ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے کچھ چیزیں ہیں جو بڑی کلیئر ہے، بڑی کلیئر ہے، صرف سمجھ نہیں آ رہی ہمیں. روزے کی تعلیم بڑی کلیئر ہے. دوبارہ دہرا رہا ہوں، روزہ آپ کے دشمن کو بدلنے کے لیے آپ نہیں رکھ رہے. روزہ اصل میں آپ کو بدل دیتا ہے اور آپ خدا کے پرسپیکٹو سے اپنے دشمن کے ساتھ ٹریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تیرے روزہ رکھنے سے تیرے دشمن کی نفرت میں فرق نہیں آئے گا. خدا تیرے اندر روح القدس کی قدرت کو یہ اس طرح سے کام کروا دے گا کہ آپ معاف کرنے والے، برداشت کرنے والے اور محبت کرنے والے بن جائیں گے، اور آپ اس کو سمجھ جائیں گے. چل یار جا. صحیح ہے؟ سو اگر واپس وہیں پہ آ رہا ہوں، اگر آپ کا روزہ، آپ کی ریاضت، آپ کی دعائیں، آپ کی خدا کے ساتھ چل کرنے والی پریکٹس آپ کو تبدیل نہیں کر رہی، آپ کے کردار میں تبدیلی نہیں آ رہی، یوز لیس ہے. یوز لیس ہے. ہر عبادت کا ریزلٹ آپ کے کردار کی تبدیلی ہونا چاہیے. اس کو ایک ٹیگ لائن کے طور پر اپنے پاس رکھ لیں. میری ہر عبادت کا ریزلٹ میرے کردار کی تبدیلی ہونا چاہیے. یہ وہی ہے، اپنے آپ کو اس قربانی کے لیے نظر کرو، زندہ، پاک اور خدا کو معقول عبادت یہ ہے. ورنہ یہ آئے، کلام سنیا، گیت گائے، نعرے مارے، چندہ پایا، ہیلو بابا ٹاٹا، نہ نہ نہ، خدا کو ان عبادتوں سے سروکار نہیں ہے. آمین، ہاللیلویہ. تو میرے عزیزو، ہزاروں دانے جمع کر لینا زندگی کی علامت نہیں ہے، لیکن ایک دانے کو دفن کر دینا زندگی کا معاہدہ ہے، زندگی کی ایشورنس ہے. اچھا جی، بیچ کا ٹوٹنا، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ایکچولی ہمیں کلوری کی طرف اشارہ کرتا ہے، مجھے، اور میں آج آپ کو وہاں لے کے جانا چاہتا ہوں. یسوع مسیح نے اس کی ایک بڑی زبردست اگزامپل اس پوری کائنات کے لیے، اس دنیا کے لیے، انسانوں کے لیے، بنی نوع انسان کے لیے سیٹ کر دیا ہے. اس نے اپنے آپ کو توڑنے کے لیے، اس نے اپنے آپ کو قربان ہونے کے لیے دے دیا، اور اس نے ہمیں ریکمینڈ کر دیا کہ آؤ اور خود کو اس کے لیے قربان کرو. اگر یسوع صلیب پر نہ ٹوٹتا، ریزریکشن نہ ہوتی، زندگی نہ آتی، موت آج بھی اسی طرح سے حاوی ہوتی، وہی روب اور دبدبا ہوتا. صلیب پر ٹوٹنے سے یسوع مسیح نے موت کو شکست دے دی. موت تیرا ڈنگ کہاں رہا، بس موت فتح کا لقمہ ہو گئی. آغاز کہاں پر ہوا؟
گیتسمنی میں. کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ جس جان کنی کی حالت میں یسوع مسیح گیتسمنی کے اندر تھے، شیطان کی کوشش پوری تھی کہ اس کو گیتسمنی کے اندر ختم کر دیا جائے. جب آپ کا پسینہ خون کی بوندیں بن کر ٹپکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم کے اندر انتہائی کرب کی سچویشن ہے. آپ کی نسیں یا آپ کی کیپلریز اور وینز جو ہیں وہ پھٹی ہیں، جس سے بلیڈ ہوا ہے بدن کے اندر، اور ان مساموں کے اندر سے وہ خون بہنا شروع ہو گیا. اتنی شدید کرب کی حالت، جان کنی. لیکن اس ٹیسٹ میں یسوع مسیح نے اپنے آپ کو پیش کیا اور کیا کہا؟ میری نہیں، یہ ٹوٹنے کا آغاز ہے. باپ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن پھر بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. جب آپ یہ کہتے ہیں میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، تو پھر ہمارا خول، ہمارا اوپر کا جو کھال ہے وہ پھٹنا شروع ہوتی ہے. یہ زندگی کا آغاز ہے. یہ منصوبہ ہے جو ایک محدود ذات سے نکل کر ابدی مقصد کی طرف بڑھ جاتا ہے. آئیے چند ایک چیزیں اس سیلف، انا، ایگو کے تعلق سے ہم سیکھتے ہیں. نمبر 1، پہلی جو اس کے اندر میں بات آپ کو کہنا چاہوں گا وہ ہے خود رائی، سیلف ول. خود رائی. ابھی میں نے بات کی میری نہیں بلکہ. اکثر کلیسیاں پتہ کیوں ٹوٹتی ہیں؟ لوگ کیوں چھوڑ کے جاتے ہیں؟ میری تے مرضی ہوتے کوئی سنتا ہی نہیں ہے نا. اکثر گھرانوں کے اندر یہ پرابلم ہے. میں اور میری مسز، ہم دونوں میاں بیوی اپنے بچوں کو فوراً ڈانٹ دیتے ہیں جب بھی یہ بولتی ہیں میری مرضی. یہ اب میری مرضی کی چیز، نہ مرضی کوئی چیز نہیں ہے. ابھی سے، آج سے بچوں کو سیکھنا ہوگا. ہم جس اتھارٹی کے تابع ہیں ہمیں اس کی مرضی کے انڈر چلنا پڑے گا. اگر پیرنٹس ہیں تو ہمیں ان کے انڈر چلنا پڑے گا. اگر لیڈرشپ ہے تو ہمیں ان کے انڈر چلنا پڑے گا. اگر بڑا بھائی ہے، جو بھی آپ کی فیملی کے اندر لیڈ کر رہے ہیں، آپ کو ان کے انڈر چلنا پڑے گا. اور میں آپ کو بتا دوں بڑا کلیئر سٹیٹمنٹ، نوٹ کر لیں اس کو. اگر آپ وہاں پر اوبیڈینٹ رہ کر، اس کے اندر رہ کر نکلیں گے، یقین کیجئے آپ کی سرفرازی یقینی ہے. نہیں ہو سکتا کہ آپ سرفراز نہ ہو ہی نہیں سکتا. اپنی مرضی کو تابع کرنے والے یہ نہیں ہے کہ میں تو پھر رہ جاؤں گا، میں ساری عمر رہتے. نہ. جو سرفرازی خدا نے آپ کے لیے رکھی ہے وہ آپ کے پاس آئے گی، کوئی روک نہیں سکتا. اس کے اندر رہ کر زندگی گزارنے کی جستجو، یہ آپ کی پریکٹس ہے. تو سیلف ول، میری مرضی کی، وہ کیا ہے؟ میرا جسم میری مرضی. یہ دشمن کا، ابلیس کا سب سے بڑا جھانسا ہے. جب وہ آپ کے بدن کو، سوچے نا دونوں کا کنیکشن کیا ہے؟ میرا بدن میری مرضی. کلام کی تعلیم کیا ہے؟ اگر کوئی آیت بول دے تو میں آپ سے بڑا خوش ہو جاؤں گا. نہ، میرا بدن میری مرضی، میرا جسم میری مرضی. شاباش، ویری گڈ، پہنچو ادھر تک. پھر میں آ رہا ہوں. کلام کہتا ہے کیا تم نہیں جانتے؟ پھر سانو اتھے کی کہنا ہے جدو مرضی دی گل آئے. بچے کہن میری مرضی تے کی کہ وہ انہوں نے بچوں کو نہ بچوں کہیں بیٹے نہیں، آپ نے بولنا ہے بابا میری نہیں بلکہ آپ کی مرضی پوری ہو، ماما میری نہیں آپ کی مرضی پوری ہو. اس سے بچے پریکٹس کر رہے ہیں آسمانی باپ کو، اس کی مرضی کو آنر کرنے کی. ہاللیلویا. ہن دل کرے تے ہلا دیو.
نمبر نیکسٹ، خود ستائی یا خود ستائش بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. سیلف گلوری، اپنی تعریف، اپنی واہ واہ کی خواہش، یہ بہت اچھی لگتی ہے. کوئی تعریف کرے کانوں کو بڑا بھلا معلوم ہوتا ہے. کوئی تعریف کرے تھے اسی نا، بعض اوقات میں نے یہ بھی نوٹ کیا ہے، 4 لوگ بیٹھے ہیں، کسی نے ایک کی تعریف کر دیا اور دوسرا بات کر رہا تھا تو وہ روک کے کی کہہ رہا سو دوبارہ دہرائے ہو، تاکہ وہ بھی 300 لین کے گل کی ہو رہی سی. تعریف ہے بھائی، میری تعریف ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں. ابھی ہم سیکھ رہے ہیں گیہوں کے دانے کو مرنا ہوگا، اس کو گمنامی کے اندر جانا ہوگا، اس کو تنہائی میں اپنی کھال کے اندر سے نکلنا ہوگا، پھر وہ پھلدار ہوگا. ہاللیلویا. تو جدو تہاڈے کناں نوں تہاڈی تعریف بھلی لگے، اس کا مطلب ہے آپ چیلنج کے اندر ہیں. ہمیں ٹھہرنا ہے، رکنا ہے، دعا کرنی ہے، کردار کی صحیح کرنے کی ضرورت ہے. نمبر نیکسٹ، جلدی سے اس کو کلوز کرتے ہیں. نمبر نیکسٹ ہے جی، بدلے کا حق یا حق کے بدلہ، کسی طرح سے بھی اس کو لکھ لیں. رائٹ ٹو ریونج، بدلہ لینے کا حق. ابھی اس کے اوپر میں بات کروں گا کچھ اور شخصیات کے تعلق سے. لائک ایک کہاوت ہے، اینٹ کا جواب ہے نا، اینٹ کا جواب. پطرس نے یہی کیا تھا، انہوں نے کڈیا کھنجر تے لا دیتا کانی. اندریاس دا لایا سی بھائی، ہر دفعہ تو میں غلط نہیں ہو سکتا. کوئی گل نہیں، بچہ ہے، معاف کر دو. اچھا، تو اس نے ایکچولی اس کے مائنڈ میں یہی تھا. اگر آپ پطرس کے کریکٹر کو پڑھیں تو وہ بڑا دلچسپ سا کریکٹر ہے، جذباتی، اکھڑ اور بڑا جلدی سے اگریسو ہونے والا. آپ کو یاد ہوگا جب یسوع مسیح نے اس کے ساتھ بات کی تھی، جب یسوع اس کو سکھا رہے تھے، بلکہ باقی سب کو سکھا رہے تھے، تو یہی وہ پطرس ہے جس نے فوراً سے اس کو یسوع کو رسپونڈ کیا تھا کہ نہیں 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 نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ سب تجھے چھوڑ کے جا سکتے ہیں لیکن میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. یاد ہے؟ اسی نے یسوع مسیح کو کہا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ تو میرے پاؤں دھوئے، ہے نا، تو استاد ہے، میں یہ نہیں کرنے دوں گا. تو یسوع مسیح نے اس کو کیا کہا تھا؟ ہاں کہنا لو اچھا تو پھر فٹافٹ نوا دے. اتنا جذباتی، فوراً ریئیکشن کرنے والا. یعنی اس نے یسوع مسیح کو کہا تھا اگر سب ٹھوکر کھائیں تو بھی میں نہ کھاؤں گا. یاد ہے اس کا ڈائلاگ؟ تو یسوع مسیح کا رسپانس کیا تھا اس کے لیے؟ پطرس حوصلہ رکھ، تھم جا سکون. آج جی مرغ دے بانگ دین تو پہلے 3 دفعہ تو میرا انکار کریں گا. یاد ہے نا؟ تو ایکچولی یہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والی شخصیت تھی، لیکن اب اس کے اوپر کام شروع ہونے جا رہا تھا، اور وہ یہ تھا پطرس کے خول کو توڑنا تھا. اور پطرس کو یسوع مسیح نے پھر توڑا وہاں پر، اور جب توڑا تو یہی پطرس پھر پھوٹ پھوٹ کے رویا. یہ بیج جب دبایا گیا تو میں اس کو یوں سمجھتا ہوں کہ اپنے ہی آنسوؤں سے یہ سینچا بھی گیا. اور یہی پطرس جو ٹوٹنے کا تجربہ کر گیا، جب کھڑا ہوا تو وہ بیج چونکہ اب پھلدار ہو گیا تھا، جڑیں. اچھا، بیج کی خوبی یہ ہے جو سائنس اس کے تعلق سے کہتی ہے، ٹوٹتا ہے اور پہلے اس کی جڑیں نیچے کی طرف جاتی ہیں. ایک بیج کی جڑیں نیچے کی طرف جاتی ہیں اور پھر اوپر سے کمپل نکلتی ہے. ٹوٹیں گے، جڑیں مضبوط ہوں گی، پھر زندگی پنپنا شروع ہوگی.
ਤੇ ਪਤਰਸ ਟੁੱਟਿਆ, ਜੜਾਂ ਯਿਸੂ ਚ ਖੁੱਭ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਲੋਤਾ ਤੇ 3000 ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਰਮਨ ਚ। ਵੱਡਾ ਕੰਮ। आमीन। तो क्या कह रहे हैं, मैं बात एक्चुअली कहां से किधर चली गई, ईंट का जवाब पत्थर से। तो यहां पर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि हमें ईंट का जवाब, हाँ जी, पत्थर से देना। कैसे? हाँ जी, बोल लो तो सही। ते तीसरे बरी Praise the Lord. So मैंने एक मुहावरा आपका पहले भी एक दिन सेट करवाया था, कौन सा था? आगे जी याद करें जरा, एक मुहावरा इसी से रेलेवेंट था, याद भी तो रखा करो ना यार गल्लां। मेरे कोलों गलत गल बर्दाश्त नहीं होंदी, याद आ गया? तो सही बात बर्दाश्त करना कौन सी बहादुरी है? गलत बात ही तो बर्दाश्त करनी, यही तो काम है जो हमारे अंदर जारी होना है कि गलत बात को बर्दाश्त करने की हिम्मत आ जाए तो आप मसीही बन जाएंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देने की बजाय बर्दाश्त कर लेना, सह लेना और मोहब्बत में जवाब देना, यही तो मसीहियत है। उसने खंजर निकाला, मुझे एक कहावत और याद आ गई, जिसकी लाठी जोर से हम काम करेंगे। यीशु ने कहा नहीं 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 नहीं, हम इस तरह से नहीं करेंगे, हम मोहब्बत, उस यीशु ने कहा अपनी तलवार म्यान में रख ले, हम कुर्बानी से कामिल काम करेंगे और कुर्बानी से जवाब देंगे। सो मैं कहाँ था, बदले का हक, इसको मैंने राइट टू रिवेंज मैंने कहा था। तो यीशु मसीह ने टूटते हुए वो गेहूं का दाना जो बोया जा रहा था बाप की तरफ से, उसने सिखाया, ऐ बाप इनको मुआफ कर, नहीं जानते क्या करते हैं। तो आपके पास ऑप्शन क्या है? बदला है ही नहीं, बोलो बदला। तो जिसका बदला आपके माइंड में चल रहा है, मुआफी ही ऑप्शन है भाई मेरे, सब्र ही ऑप्शन है, बर्दाश्त ही करना है, बुरी हो अच्छी हो यही बचता है हमारे पास, आखिर तक बर्दाश्त कर। कहां तक? आखिर क्या है? जान देने तक वफादार रहा। तो मैं जिंदगी का, इसमें जो आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा वो है सेल्फ रिलायंस, खुद इनसारी, खुद पर भरोसा करना। बाज़ औक़ात हमें इस पर बड़ा होता है कि मैं जो तालीम दे रहा हूँ, जो मेरी तालीम है, जितना मैं पढ़ा हूँ, जो मेरा डेजिग्नेशन है, जो मेरा ओहदा है, वो सब कुछ है, लेकिन हमें अपने आप को कुर्बान करने की ज़रूरत है और ये कहने की ज़रूरत है, मैं मसीह के बगैर कुछ भी नहीं हूँ। अगर यीशु मसीह, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, मेरी तरफ देखें, यीशु मसीह की पूरी लाइफ, उसकी पैदाइश से लेकर उसके जिंदा होने तक, यीशु मसीह ने वो, मैं बड़ी ये गहरी थोड़ी बात है, थियोलॉजी है एक्चुअली, तसलीस डॉक्ट्राइन की मैं बात करने जा रहा हूँ। तो एक लम्हे के लिए ज़रा ध्यान से इसको सुनिएगा, क्योंकि जब हम तसलीस की बात करते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रिनिटी की बात करते हैं, तो चीज़ें उलझ जाती हैं, समझ में नहीं आती। तो मैं सिर्फ उतना चंक आपको दूंगा जितना आपके लिए है। गो यीशु मसीह तसलीस का दूसरा अकनूम है, बेटा है, और पूरी अथॉरिटी है उसके पास जो बाप और रूहुल कुद्स के पास है। ये तीनों अपनी अथॉरिटी में इक्वल है, एक है। पूरी अथॉरिटी होने के बावजूद, नुक्ता जो देने जा रहा हूं, अपनी पैदाइश से लेकर अपने जिंदा होने, आसमान तक जाने तक, यीशु मसीह ने अपनी अथॉरिटी और अपने इख्तियार को इस्तेमाल नहीं किया।
یاد رکھیے گا. تو یسوع مسیح نے کیا استعمال کیا؟ یسوع مسیح نے مردے کیسے زندہ کیے، شفائیں کیسے دیں، معجزات کیسے کیے، اپنی خدمت کیسے کی، اپنے دشمنوں کو کیسے معاف کیا، ان سے محبت کیسے کی، اپنی ماں کی ذمہ داریاں کیسے ادا کیں، تعلیمات کیسے دیں، سارے کا سارا ایک ہی شخصیت کی بدولت، روح القدس. اب آپ اور میں کیا کریں گے؟ ہم چونکہ پاک روح کے بغیر زندگیوں کو گزارنے اور لے کر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے پھنسے پڑے ہیں. اپنی انا کو ختم ہی نہیں کر پا رہے، اپنے کردار کو تعمیر ہی نہیں کر پا رہے. دہرا رہا ہوں، اگر یسوع مسیح کو پیدائش سے آسمان تک جانے میں ایک ایک لمحے کے اندر روح القدس کی مدد درکار تھی، تو آپ اور میں کس کھیت کی مولی ہیں بھائی؟ اس لیے اس نے کہا میں جاتا ہوں اور جا کر باپ سے درخواست، اور درخواست کے اندر جو یونانی لفظ استعمال ہوا ہے وہ دعا کا لفظ، میں باپ سے دعا کروں گا اور وہ فارکلیت، وہ دوسرا مددگار تمہیں بھیج دوں گا. یہ دوسرا جو لفظ ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. یہاں پہ بات پھر ادھر کو چلی گئی ہے. اس دوسرے کا جو یونانی متن ہے، یونانی میں دو طرح کے دوسرے ہوتے تھے. ایک دوسرا ہوتا تھا کہ میرے ساتھ ایک دوسرا بھائی بھی آ جائے، وہ اپنی ذات میں دوسرا الگ ہوگا، ایک میں الگ ہوں گا. لیکن جب فون آپ کوئی بھی لیتے ہیں تو ماڈل کی جب بات کرتے ہیں تو یہ جو بھی فون میرے ہاتھ میں ہے اس کا جب ماڈل ہوگا تو آپ جب کہیں گے اس کا دوسرا میرے پاس ہے تو فرق آئے گا کوئی؟ سیم کوالٹیز، سیم کیپیسٹی، سیم ماڈل، بالکل ڈٹو. تو جب وہ کہتا ہے دوسرا مددگار، تو وہ الون کا ورڈ وہاں پہ یوز ہوا ہے، اس کا مطلب ہے دوسرا، وہ جو خصلت میں، قدرت میں، ذات میں بالکل مسیح کی مانند ہو، وہ دوسرا میں بھیج دوں گا، وہ آئے گا. یہ یسوع کہہ رہے تھے. بات سمجھ رہے ہیں؟ پھر یسوع مسیح نے جب شاگرد آخری ٹائم پہ تھا، جب یسوع جانے کو تھے آسمان پر، تو یسوع مسیح نے ان کو کہا، وہ پریشان تھے، ظاہر ہے استاد جدا ہو رہا. یسوع مسیح نے کہا تم غمگین نہ ہو، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ نہیں آ سکتا، اس لیے میرا جانا ضرور ہے تاکہ وہ تمہارے پاس آ جائے اور تقویت پائیں. اس سے یسوع کیا رہے ہیں، اگر میں نہ جاؤں تو وہ نہیں آ سکتا. سہم آئیں، جب تک یسوع زمین پر تھے تو یسوع، اگر مجھے آپ کنسیڈر کر لیں پطرس اور یہ یسوع ہیں، تو یسوع پطرس کے ساتھ ساتھ موو کر رہے تھے، ساتھ تھے، ہے نا. تو یسوع مسیح نے کہا میں جاتا ہوں، چلے جائیں. تھینک یو. یسوع نے کہا میں جاتا ہوں، وہ چلا گیا. اب جو ساتھ ساتھ موو کر رہا تھا وہ نہیں ہے، ساتھ نہیں ہے. اس نے کہا میں جاتا ہوں، خوش ہو جاؤ، غمگین نہ ہو، وہ آئے گا. وہ آیا. اب وہ ساتھ موو نہیں کرتا، وہ اندر رہ کے چلتا ہے. ہاللیلویا. یہ قدرت ہے. اور اسی کو میں کہہ رہا تھا کہ اگر پاسبان اور کلیسیا اس کو الاؤ کریں، اوپن یور سیلف، وہ آئے گا، وہ اندر کام کرے گا، انا کو ختم کرے گا، آپ کو دفن کرے گا، آپ مر جائیں گے، مسیح جی اٹھے گا. ہاللیلویا. پرانی انسانیت ختم ہو جائے گی، نیا انسان جنم لے گا اور خداوند آپ کی زندگیوں میں جلال پائے گا. بس مسیحیت اور مسیحت، ان دونوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے، ان لفظوں کو بھی سرچ کیجئے گا، مسیحیت اور مسیحت. میں لفظ بول رہا ہوں مسیحت،
ٹھیک ہے. سو مسیحت بلندی کا نہیں بلکہ نیچے کی طرف جانے کا. تنزلی بھی نہیں بول رہا, گراوٹ بھی نہیں بول رہا. ٹھیک ہے, میں لفظ بڑے احتیاط کے ساتھ آپ کو دے رہا ہوں. بلندی کی طرف نہیں بلکہ نیچے جانے کا راستہ ہے, اور یہ زندگی کا راستہ موت کی وادی سے گزرنے کے بعد ملتا ہے. ہاللیلویا. سو میں یہیں پر اس کو آج کلوز کروں گا, اور میرے سرمن کا جو بیسک نوٹ ہے جو میں آپ کو دینا چاہ رہا تھا یا دیا میں نے, آئیے اس کو ہم تھوڑا سم اپ کریں اور اس کو پھر کلوز کریں. وہ یہ ہے, ہمیں گیہوں کے دانے, اس سے پہلے کہ ہم اس بات کو محظوظ ہوں کہ جہاں یسوع ہے وہاں میں بھی ہوں گا, ہاللیلویا, پھر ہم اس بات سے خوش ہوں کہ باپ میری عزت کرتا ہے, ہمیں گیہوں کے دانے کی مانند خود کو دفن کرنا ہے. ہمیں مر جانا ہے, اور یہ مرنا ختم ہونا, مٹ جانا نہیں ہے, یہ مرنا زندگی کی طرف بڑھ جانا ہے. ہاللیلویا. سو روزہ کیا ہے؟ جب میں مجھ میں مر جائے اور مسیح مجھ میں زندہ ہو جائے. دہرائے گا کوئی میرا یہ جملہ؟ جب میں مجھ میں اور مسیح مجھ میں زندہ ہو جائے. یہی عید قیامت کی طرف ہمیں بڑھاتا ہے, یہی ہمیں خداوند کے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق بخشتا ہے, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں یہی آپ کی معقول عبادت ہے. آئیے آج صبح اپنے آپ کو ہم خداوند کے حضور میں دیں, اپنے آپ کو رکھیں, آنکھیں بند ہو جائیں گی, سر جھک جائیں گے, اور ہم کچھ وقت دعا میں گزاریں گے. یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے سامنے روٹی لی اور توڑی, اور توڑ کر اس نے ہزاروں کے اندر ان کو بانٹ دیا. آپ کو یاد ہوگا وہ 5 روٹیاں 5000 لوگوں کے لیے کافی ہو گئیں. سو جب تک روٹی ٹوٹے گی نہیں زندگی آئے گی نہیں. یسوع مسیح نے اپنا بدن پیش کر دیا تاکہ وہ توڑا جائے اور زندگی جنم لے. یسوع مسیح نے ہمیں ٹوٹنے کی طرف اشارہ کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا مریم کا عطردان, وہ مسیح کے پاس آئی اور اس نے اپنا عطردان توڑا, اور وہ کمرہ اس کی خوشبو سے مہک اٹھا. جب تک آپ کے عطردان محفوظ ہیں, آپ کے بدن محفوظ ہیں, آپ کی انا محفوظ ہے, آپ کے اندر مسیح کی خوشبو باہر نہیں پھیل سکتی. اور بہت سی ایگزامپلز ہیں یہاں پر. جداؤن کے سپاہیوں نے وہ تھوڑے سے لوگ جب اپنے گھڑوں کو توڑتے ہیں, وہاں پر ہمیں ایک نیا کام ہوتا ہوا نظر آتا ہے, اور لوگوں نے فتح کو حاصل کیا. وہ سامری عورت اپنے گھڑے کو توڑ پائی ہے, اور کئی ایک ایسی ایگزامپلز ہیں. جب آپ خود کو توڑیں گے آپ اس کو گین کریں گے جو دراصل آپ کی زندگی کے لیے ضروری ہے. آئیے میرے عزیزو, اگر ابھی تک آپ اپنی میں کے اندر, اگر آج تک آپ معاف کرنے سے کاری ہیں, اگر نفرت وہیں کی وہیں ہے, چند لمحے دعا کرنا شروع کیجیے. پلیز 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 اپنے آپ کو سبمٹ کیجیے, سر خم ہو جائیں, خود کے لیے دعا کریں. خدا چاہتا ہے وہ تیرے کردار کو تعمیر کرے. خدا چاہتا ہے پاک روح اسی لیے آپ کے پاس ہے تاکہ آپ کے کردار کی صحیح ہو جائے. پاک روح اسی لیے ہے تاکہ کرداروں کی نشو نما کرے. پاک روح کو مانگے, کہیں روح القدس قابل استاد, میرے الہی مددگار, مجھے تیری ضرورت ہے.
तेरी मदद के बगैर मैं कुछ नहीं हूँ, और जब तक तू मेरी मदद नहीं करेगा मैं कभी भी कामलियत की तरफ नहीं बढ़ सकता। मेरी मैं को आज मैं मारना चाहता हूँ, और मैं वो गेहूं का दाना बनना चाहता हूँ जो दफन हो गया, और जिसके दफन होने से कई एक और दाने, कई एक और जिंदगियां पनप निकली हैं। मुझे आज मुझ में मर जाने दे, मुझे आज इस तजर्बा के अंदर से गुजरने दे। रूहुल कुद्स आ और मेरी जिंदगी में काम कर। आइए पाक रूह को पुकारे, पाक रूह को पुकारे, पाक रूह को पुकारे। पाक रूह ही है जो आपकी इबादत को माकूल इबादत बना सकता है। पाक रूह ही है जो आपके बातिन को खुदा के सामने खड़ा होने की तौफीक अता कर सकता है। पाक रूह ही है जो आपको पुरानी इंसानियत से नई इंसानियत में दाखिल कर सकता है, और हम पाक रूह के बगैर कुछ भी नहीं हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं दरख्वास्त करूंगा एक लम्हे के लिए सिर्फ ये कहें, रूहुल कुद्स पाक रूह मुझे तेरी मदद की जरूरत है, और हर जुबान ये जरूर बोले, बोले इसे। रूहुल कुद्स की जुम्बश मौजूद है। जब आप कहेंगे वो जरूर आपके लफ्जों को आपसे लेगा और आपके लिए बेहतर को बुनेगा। मेरी बेटियों, नौजवानों, बच्चों, मेरे भाइयों बहनों, जरूर बोलो, कहो पाक रूह मुझे तेरी मदद की जरूरत है। मैं अपने आप को तेरे सामने ताबे करता हूँ, मैं मांगता हूँ, आ मेरी रहनुमाई कर, आ मेरी मर्जी को ताबे कर दे, आ मेरे बदले की नीयत को खत्म कर दे, आ मेरी नफरत को, मेरे गुस्से को मेरे अंदर खत्म कर, आ मेरी मदद कर, आ मेरी हेल्प कर। मैं तेरी मदद के बगैर अधूरा हूँ। बोले मेरे अजीजों, प्लीज जरूर कहें। मैं इसलिए मिन्नत कर रहा हूँ कि आप इस वक्त को जाया ना करें। आप सख्त बैठे रहेंगे, अगर टूटेंगे नहीं, अगर खुलेंगे नहीं, आप रिसीव नहीं कर पाएंगे। जस्ट स्पीक अप, ओपन योर माउथ, अपना मुंह खोलिए, एक लफ्ज बोलिए और रूहुल कुद्स की मिन्नत कीजिए। और पाक रूह आपके पास है, वो आपको तब्दील करना चाहता है, वो आपको जिंदगी देना चाहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और मेरे दिल में आ रहा है कि मैं आपके लिए दुआ करूं, लेकिन पाक रूह मुझे कह रहा है उन लोगों के लिए दुआ की जाए जो खुद को अपनी नीयत से, अपनी तरफ से पेश करेंगे। अगर आप अपने आप को दुआ के लिए पेश करते हैं, मैं दुआ में आपकी मदद करूंगा। अगर आप रूहुल कुद्स के लिए खुद को पेश करना चाहते हैं कि वो आए और आपकी सही करे, आपको तरतीब दे, तो वो लोग जो चाहते हैं उनके लिए दुआ की जाए, आप अपने पांव पर खड़े हो सकते हैं। अगर आपके जिंदगी में कहीं भी एरर है और आप वहां पर खुद को वीक फील कर रहे हैं, मेरे बच्चे, जवान, भाई बहन, बुजुर्ग, जो भी आपके अंदर एरर है, आप उसके लिए मेरी दरख्वास्त है, अपने पांव पर खड़े हों और खुदा का रूह आपको अभी आपकी जिंदगी के अंदर काम करेगा। और जब आप खड़े हो गए हैं, प्लीज इधर उधर देखना छोड़ दें कि मेरे साथ कोई और खड़ा हुआ है या नहीं। आपने ताबेदारी की है, आपने खुदा के रूह की ताबेदारी की है, और खुदा का रूह आपकी जिंदगी के अंदर आ गया है और वो आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है। हम सबको रूहुल कुद्स की जरूरत है। आइए हम उसकी और कुदरत को, और जोर को, और दलेरी को मांगना शुरू करें। रम्मा भाला रस्सा बाथेरिया रम्मा थेलो रोबो रोबो रिभा रभा 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 रसाबा फिम्मा भाल रे भेरे से तेरिया राना तालारा पीरिया रमाला रे भे से बे ना तेरे बोलो रोसो मोती दिया रे बे। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से अपने खादिम को बरकत दे, यीशु के नाम से अपने बंदे को बरकत दे।
आप करो और इसकी जरूरत को पूरा कर। रूहुल कुद्स इसकी जरूरत को पूरा कर। पाक रूह इसकी मदद कर, इसकी जिंदगी में इसका मददगार हो जा यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। तेरी मदद तेरे बच्चे के लिए जारी हो जाए, तेरी मदद तेरे बच्चे के लिए जारी हो जाए। किरदार की कमजोरियां यीशु के नाम से खत्म हो, यीशु के नाम से। अना यीशु के नाम से खत्म हो जाए, मैं यीशु के नाम से खत्म हो जिंदगियों के अंदर से। ताबेदारी की स्पिरिट आए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। रिमा रबा रिबा रोबो रे से रे ले रे बे रे विबीरिया रबाला रा 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 बाबा रबा रसा। यीशु के नाम में हेल्प कर इन बच्चों की, यीशु के नाम में। अभी से पाक रूह इनकी जिंदगियों के अंदर काम करना शुरू कर। पाक रूह इनको बढ़ाना शुरू कर, पाक रूह इनको कंट्रोल करना शुरू कर, इनको होल्ड करना शुरू कर यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। ओ रिया रबा रे बे रे से बे रो लो रो 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 बो री बाला रबा बाबा रबा इमोला रबा रसबा ते दे बे रे बे। प्लीज कोई खामोश ना, जितने खड़े हैं कोई खामोश ना रहे, दुआएं जारी रहें। और खुदा के रूह को कहें भाई शराफत दुआ ना कीजिएगा, बस ऑयल लगाएं, मैं दुआ कर रहा हूं। इबो रसा माथेरिया रबला रबा रबा बाबा बाबा रबा रबा रसा इबीरे मेरे तेरे में थोलो रिया रबना थेले रे। खुदा का खादिम आपके पास पहुंचेगा और आपको अनाइंट करेंगे, और दुआ आप खुद कर रहे हैं। इस ईमान के साथ कीजिए कि खुदा का रूह यहाँ पर कसरत से जुम्बश कर रहा है और वो आपकी दुआ आज सुनना चाहता है। वो किसी खादिम के लिए की सुनी हुई दुआ का रिजल्ट ही आपकी जिंदगी में जारी नहीं करेगा, बल्कि खुदा का रूह तेरे लफ्जों के मुताबिक तेरी जिंदगी के अंदर काम को करेगा। खुदा चाहता है वो तेरी जिंदगी के अंदर काम करे, खुदा चाहता है वो तेरी जिंदगी के अंदर काम करे, और उसने अपना रूह तुझे बख्शा है। मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरे नौजवान भाई, मेरे बुजुर्ग, खुदा तेरे पास मौजूद है, रूहुल कुद्स तेरे पास मौजूद है, और जो आप चाह रहे हैं वही पाक रूह आपकी जिंदगी में करेगा और वही आपके लिए होता चला जाएगा। आइए उसे कहें मैं अपनी मर्जी को तेरे ताबे कर रहा हूँ। आइए उसे कहें मैं अपनी मैं को तेरे सामने लेकर आ रहा हूँ। कहें पाक रूह मुझे वो गेहूं का दाना बना जो आज दफन हो जाए, जो आज खत्म हो जाए और जिंदगी उसमें से निकल आए यीशु के नाम से। और ये वो जिंदगी हो जो रूहुल कुद्स के वसीला से सींची जाए, ये वो जिंदगी हो जिसमें खुदा का जलाल हो, ये वो जिंदगी हो जो मसीह के मिजाज को रखती हो, ये वो किरदार हो जो मसीह के किरदार की तरह हो। आइए उसे कहे मेरी मिन्नत है, मेरी मिन्नत है, मुझे मसीह की मानित बना, मेरे किरदार को मसीह की मानित बना, अपने जलाल से मुझे घेर ले और मेरी जिंदगी में काम शुरू कर दे। आए मेरे बच्चों, अगर आंसू बहे उन्हें बहने दें, अगर तेरा दिल टूटे उसे टूटने दें, और अगर इस वक्त आपके जहन में कोई भी बात आ रही है और आप किसी भी ताल्लुक से सोच पा रहे हैं, उसको कन्विक्शन फील कीजिए। खुदा का रूह आपको बता रहा है आप किस जगह के ऊपर कमजोर हैं, आप उसी बात के ऊपर दुआ करना शुरू करें, और दुआ आपके लफ्ज खुदा की हजूरी में बुलंद होने चाहिए, और जो आप बोलेंगे खुदा आपके लिए तशकील देगा। रूहुल कुद्स आपके लफ्जों को देखना और सुनना और चुनना चाहता है ताकि बेहतर मुस्तकबिल को आपके लिए बुन दे। इबो रमासी बातें रे बे रे दिया रला रबा इबोरिया रबस में तोरो बोलो रोसो तोरो इरा ना थाला रे बे रे से मा बाला रा इया रे बोलो रोमो तोरे मा बारा बाला रा इया रसा था। हालेलुया हालेलुया बोलो रोसो। Yes, 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 yes. खड़े रहकर भी अगर आप खामोश हैं, आप उस बरकत को, उस मसा को खो रहे हैं जो खुदा का रूह आपको देना चाहता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
خداوند میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں تیرے جلال کے لیے، تیری قدرت کے لیے جس نے ان زندگیوں کو چھوا ہے۔ ہمبلی، انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ، حسن تقدس میں روح القدس ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ پاک روح ہم تیری آنر کرتے ہیں، پاک روح ہم تیرے سامنے خود کو خم کر دیتے ہیں کہ تو آیا، تو نے زندگیوں سے کلام کیا اور تو نے زندگیوں کے اندر کام کو جاری کیا ہے۔ یسوع کے نام سے نافرمانیاں زندگیوں کے اندر سے جاتی رہیں، یسوع کے نام سے نفرتیں جاتی رہیں، یسوع کے نام سے بدلے ختم ہو جائیں، یسوع کے نام سے روح القدس ان کی رہنمائی کر یہ محبت کرنا سیکھ جائیں، یسوع کے نام سے برداشت، تحمل، صبر زندگیوں کے اندر آ جائے، یسوع کے نام سے یہ کلیسیا کردار میں ترتیب پائے، یہ کلیسیا مسیح کے کردار کی مانند ڈھل جائے، بن جائے، ان میں یسوع نظر آئے، میرے ایک ایک بچے میں سے مسیح جھلکے، مسیح منقش ہو اور دنیا دیکھے، اور اے خدا یہ سطحی عبادتیں نہ ہو، یہ وہ عبادت ٹھہرے جو معقول عبادت ہے۔ ہمیں ان دنوں کے بعد اپنے جلال میں داخل ہونے کی توفیق عطا کر دے، ہمیں مار، ہمیں خود میں ختم کر دے تاکہ زندگی جنم لے جو بہت سی زندگیوں کو جنم دینے کا باعث ہو جائے۔ یسوع کے نام میں میں ان زندگیوں کو بابرکت اور باعث برکت ہونے کا اعلان ان کے اوپر کرتا ہوں، تیرا روح پھونکتا ہوں اپنی جوان بچیوں کے اوپر، ان کے اندر مسیح کی پاکیزگی کو کلیم کرتا ہوں، پاک روح تیری ہولینس ان کے اندر آ جائے، خدا کا جلال، خدا کی غیرت ان کے اندر آ جائے، یہوہ نام کی غیرت میرے نوجوانوں کے اندر ہو، اور یہ اس غیرت سے تجھے دنیا کے سامنے ریپریزنٹ کر سکیں کہ ہم سب ایک ایک یہاں تیرا خادم ہو، یسوع کے نام سے تیرے خادم ہو، اپنے کردار سے تیرے خادم ہو، ہم اپنی شخصی اور انفرادی حیثیت میں تیرے خادم ہو، ہم اپنے گھرانوں کے ساتھ تیرے خادم ہو، ہم کلیسیا سے تیرے خادم ہو، ہم خدا جہاں یسوع ہے وہاں دیکھے جائیں، وہاں موجود پائے جائیں، جب تو آئے یہ کلیسیا بیدار دکھے، تیرے ساتھ جانے کے لیے تیار دکھے۔ میری منت ہے اس چرچ میں ایک بھی داغ، ایک بھی جھری نہ ہو، یہ وہ کلیسیا ہو جس کو تو لینے آ رہا ہے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ اپنے جلال سے معمور کر، ہم سب تیرے شکر گزار ہیں، تیری حضوری کے لیے، تیرے آج آنے کے لیے، اور یہاں تیرے کام کے ہونے کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔